آج کی رات بیوی کبھی کسی عزا خانے میں، کبھی کسی عزا خانے میں، کبھی کسی عزا خانے میں جاتی ہیں اور عزاداروں کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، مجلس کے فرش عزا کی اور آج کی شب کے تقدس کا خیال رکھیں۔ میں نے مسلسل ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج 9ویں مجلس ہے، شب عاشور ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو ابھی تو ابتدا ہے، ساری رات آپ نے حسین کے غم میں جانا، ساری رات عبادت میں آپ نے گزارا۔ اپنے ذہنوں کو بیدار کیجیے گا۔ کربلا بغض علی کا نتیجہ، یہ روز اول سے کہتا آ رہا اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دعوت دلشیرہ شیب ابی طالب، جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ تبوک میں کیا کہا تھا پتہ ہے؟ واحد رسول کی زندگی میں تبوک جنگ ہے جس میں اللہ کے رسول علی کو مدینہ چھوڑ گئے، ساتھ لے نہیں گئے۔ مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، میں تو میدان شہسوار ہوں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑے جا رہے ہیں جو شور شرابہ کرتی ہیں۔ میں تو جنگ کا مرد جنگ ہوں۔ مولا نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک مصلحت تھی علی کو چھوڑ کے جانے کی۔ فوراً اللہ کے رسول نے زبان مبارک کو حرکت دی جو کہ حدیث بنی، یا علی آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو، اس بات پر آپ راضی نہیں ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ پتہ نہیں آپ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ میں آپ کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو اپنی جگہ پر خلیفہ بنا کے چھوڑ کے گئے تھے۔ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بھلا ہوتا، بھلا ہوتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فریقین کے کتب کے اندر یہ حدیث درج ہے کہ اے علی، مجھ سے یا آپ تو مجھ سے یا مجھے آپ سے نسبت وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے دی یا ہارون کو موسیٰ سے دی، مگر الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر ہوتا تو علی ہی ہوتا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ذات علی ابن ابی طالب کائنات کی سب سے بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ الا انہ لا نبی بعدی، پاکستان کے سپریم کورٹ نے جب قادیانی
قادریوں کو کافر قرار دیا تھا، فیصلہ سنا دیا تھا، تو اسی حدیث کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا. یہ حسد. اس کے بعد غدیر پہ بلند کیا. علی کبھی علی ہیں ہی وہی، کبھی طور پہ بلند ہوتے ہیں، کبھی کوہ ابو قبیس پہ بلند ہوتے ہیں، کبھی عرش منیر پہ بلند ہوتے ہیں، کبھی منبر غدیر پہ بلند ہوتے ہیں. غدیر پہ بلند ہوتے ہیں. 25 سال اور رسول کے جانے کے بعد آپ نے میرے ساتھ دینا، گھبرانا نہیں. پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ کافی سے ہیں. مجھے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے سیکنڈ کلاس پڑھی، لیکن اسٹیج سے چڑی میں ملک ظفر عباس صاحب مولا ان کے تمام حاجات پورے فرمائے. انہوں نے مجھے پہلے حکم کیا ٹھیک 25 سال رسول کے جانے کے بعد 25 سال تک ہمارے اور آپ کے مولا گوشہ نشین ہو کر رہے. 25 سال، اور ان 25 سالوں میں بہت کچھ دیکھا علی. لیکن یہ جو 25 سال علی کی زندگی گزری ہے نا، علی نے یہ زندگی گھٹ گھٹ کے گزاری. حقدار سے حق چھینا، گھٹ گھٹ کے علی نے زندگی گزاری. 25 سال مکمل ہو گئے. تیسرا خلیفۃ المسلمین، بھائی 4 خلیفے ہیں. ہمارے آل سنت بھائی مولا علی کو چوتھا مانتے، شورا کا چوتھا، اجماع کا چوتھا. ہم بھی مولا کو چوتھا ہی مانتے، چوتھا ہی مانتے ہیں. ہم شورا کا نہیں، قرآن کا چوتھا، اللہ کے فرمان کا چوتھا. چوتھا خلافت کا دور آیا، 5ویں چوتھی خلافت کا دور آیا. مولا کے پاس لوگ چل کے گئے، مولا کے پاس لوگ چل کے گئے. یاد رکھیے گا علی کو خلافت کی کوئی لالچ نہیں تھی. علی کو تخت و تاج اور حکومت کی کوئی لالچ نہیں تھی. علی کا ایک ہی منشور تھا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور عمل کرنا. اور اس معاملے میں علی اتنے سخت عادل تھے کہ اپنا بھائی عقیل سامنے آتا ہے، کہتا ہے بھیا مجھے مال بیت المال سے کچھ عطا کرو، تو ان کے ہاتھ میں علی کوئلہ رکھ دیتے ہیں. وہ علی جو اپنے بھائی کے ہاتھ میں کوئلہ رکھ دے، اتنے عادل، جس نے اللہ کے عدل کو دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھے. اللہ کا عدل علی کے عدل میں نظر آئے. جو اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کر، کوئلہ رکھ دیتا ہے ہاتھ میں. شیعو، میں اور آپ نے اس عادل امام کے سامنے پیش ہونا ہے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. کل محشر کا میدان ہوگا. میری طرف دیکھیں بھائی، میری طرف دیکھیں، میں کچھ دے رہا ہوں. محشر کا میدان، علی کا ایسا شیعہ بنو. مولا کائنات کو فرشتوں نے گھیرا ہوا، میدان محشر ہو، مولا کائنات کو فرشتوں نے گھیرا ہوا، اور دور سے مولا کی نگاہ آپ پر پڑے.
دور سے نگاہ آپ پر پڑے، مولا فرشتوں کو ہٹا دے، مجھے میرا راستہ چھوڑ دو، وہ میرا شیعہ آ رہا ہے، وہ میرا شیعہ آ رہا ہے۔ یاد رکھو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے جو جنت میں جائیں گے، جنت ان کے لیے زینت بن جائے گی۔ علی اس ہستی کا نام ہے جو جنت کے لیے باعث زینت بن جائیں گے۔ اللہ نے علی کے پیشانی کے نور سے 70,000 ملائکہ کو خلق کیا ہے۔ 70,000 فرشتوں کو علی کی پیشانی کے نور سے اللہ نے خلق کیا ہے۔ وہ 70,000 فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبوح قدوس اور رب العرش والملائکہ۔ ان 70,000 فرشتوں کی تسبیح کا ثواب اللہ نے علی کے شیعوں کے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ سند روایت پڑھ رہا اللہ 70,000 فرشتوں کی تسبیح کا جو ثواب اس کو علی کے شیعوں کے نام کرتا۔ بہرحال 25 سالہ دور مکمل ہو گیا، لوگ آئے، یا علی منبر رسول آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ منبر بھی ترس رہا ہوگا، 25 سال ہو گئے، حق نہیں۔ مولا نے دستار رسالت و امامت رسول کی آبا کو زیب تن کیا، والشمس والضحیٰ کے چہرے کو لی، عصای نبوت کو پکڑا، خرامہ خرامہ منبر کی طرف پر انتہائی توجہ چاہوں۔ میں جب احساس کروں گا کہ آپ تھک چکے میں چھوڑ دوں، خرامہ خرامہ منبر رسول کی طرف پڑے۔ پہلے دن اس سے پہلے یہ بتا دوں، اور رسول کے بعد جو پہلا خلیفۃ المسلمین، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ آج مفتی حنیف قریشی صاحب خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا، میں تائید کرتا ہوں اور اس کو داد دیتا ہوں۔ انہوں نے دو خوبصورت جملے کہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہدیہ کروں۔ آج کی بات ہے، آج کی شان صدیق بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ بات انہوں نے بہت اچھی کی، کہا کہ اس کی توہین کرتے ہو اس ہستی کی جو جن کے شانوں پر اللہ کے رسول نے قدم رکھا۔ وہ خلیفۃ المسلمین اول، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ اول، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنے قلم مبارک ان کے کندھوں پر رکھا۔ مفتی صاحب ہم آپ کو داد دیتے ہیں، یہ شیعہ قوم بھی داد دیتی ہے، ہم خلیفۃ المسلمین کا اسی اعتبار سے احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، مگر یاد رکھو آپ بھی مولا کائنات کا اس طرح احترام کرو، اس طرح علی کو علی مانو۔ رسول وہ ہیں جنہوں نے، جن کے قدم خلیفۃ المسلمین کے شانوں میں آئے۔ علی وہ ہے فتح مکہ کے بعد جن کے قدم نبی کے شانوں پہ پشت نبوت پر مہر نبوت کے اوپر آئے تھے۔
علی کے قدم کہاں آئے؟ کہاں آئے؟ کہاں پہنچے ہو یا علی؟ نبی نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ چاہوں تو میں عرش کو مس کر سکتا، ہاتھ لگا سکتا، جہاں بلندیاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میرے علی کی بلندی شروع ہو گئی، آغاز شروع ہو جاتا۔ باہر آ گئے ممبر کی، پہلے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے زینے پہ بیٹھے تھے۔ ممبر کے 4 زینے تھے، ممبر کے رسول کے ممبر کے 4 زینے تھے۔ جو پہلے خلیفہ آئے اس جگہ پہ بیٹھے جہاں پر رسول کے قدم ہوتے ہیں۔ دوسرے خلیفۃ المسلمین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بیٹھے جہاں پر پہلے خلیفے کے قدم آتے تھے، دوسرے سے۔ تیسرا خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہاں بیٹھے جہاں پر پہلے خلیفے کے قدم آتے تھے، یعنی پہلے سے۔ اب علی آئے منبر رسول کی طرف، لوگ دیکھ رہے ہیں، 25 سالہ دور دیکھ رہا ہے، دیکھا ہے خلیفوں کا، اور جہاں پر بیٹھتے تھے منبر کے جس زینے پہ بیٹھتے تھے دیکھ چکے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ علی آئے، اب انہوں نے سوچا علی تو زمین پہ بیٹھی، علی مزاج جو ایسے بن گئے تھے، پہلا آیا تیسرے زینے پہ، دوسرا آیا دوسرے زینے پہ، تیسرا آیا پہلے زینے۔ علی نے پہلے زینے پہ دایاں قدم رکھا، انتہائی توجہ چاہوں گا۔ دوسرے نے، علی نے پہلا قدم پہلے زینے، دوسرا قدم دوسرے زینے، تیسرا قدم تیسرے زینے پہ۔ تینوں زینوں پہ، ممبر کے تینوں سٹٹ پہ، تینوں زینوں پہ علی کے پاؤں، علی کے پاؤں آئے۔ سب نے پوچھا یا علی یہ آپ نے کیا کیا؟ کھڑے ہمیں بیٹھے نہیں، علی اس جگہ بیٹھے جہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے، چوتھے زینے پر۔ لوگ آپس میں خسر خسر کرنے لگے۔ علی نے پہلا زینہ بھی چھوڑ دیا، دوسرا بھی، ملک صاحب تیسرا بھی چھوڑ دیا، چوتھے زینے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے وہاں پہلے تینوں زینوں پہ پاؤں آئے۔ مولا نے ممبر سے بلند آواز کہا ایھا الناس، آپ پریشان ہو گئے جیسا بھی آپ پریشان، ایھا الناس پریشان ہو گئے ہو، تعجب کر رہے ہو، یہ تو لکڑی ہے جس پہ میرے پاؤں آئے، یہ تو لکڑی ہے جس پہ میرے پاؤں آئے ہیں۔ میں وہ ہوں جو مہر نبوت کا سوار ہوں، میں تو وہ ہوں جن کے پاؤں پشت نبوت پہ آ چکے ہیں، میں تو وہ ہوں جسے محمد نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بت توڑ دیے ہیں۔ کعبے کے بت 365 بت، قسم قسم کے بت تھے، قسم قسم کے بت رکھے ہوئے، یہاں تک کہ حلوے کے بھی بت بنائے جاتے تھے، حلوہ یا حلوہ، ہاں حلوہ کا بت بنا کے کعبے میں رکھ دیا جاتا تھا، اور جب بھوک لگتی نا زیادہ اسے کھا جاتے تھے۔ 365 بت، ان میں سے حلوے، پتہ نہیں اس وقت مولوی کہاں ہوتے تھے، حلوہ وہاں پر تھا۔ لیکن یہاں پر ایک بات
آپ کی خدمت میں بتا دوں ذہن میں اگر آپ سماعت فرما رہے ہیں بھائی کوئی اور نہیں تھے بہت بہت تکڑے ہینڈسم لمبے قد کے اور بہت باڑی والے مضبوط لوگ تھے فتح مکہ کے وقت کی بات کر رہا ہوں بتوں کو توڑنے کا وقت ہے اور کہا جاتا ہے نا زیادہ تر مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ علی کا قد چھوٹا علی کا قد چھوٹا تھا وہاں تو دراز قد کی ضرورت تھی بتوں کو توڑنے کے لیے علی کو ہی کیوں چنا اللہ کے رسول علی کے علاوہ سب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکے تھے اس سے پہلے کیا کرتے تھے کنکر شنکر بھائی بتوں کی پوجا کرتے تھے عرب میں کیا کرتے تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے علی نام اللہ جہاں سے نرالا سلام آپ کے علی نام اللہ جہاں سے نرالا دکھا مجھ کو ایسا تھا کوئی شان والا امام المتاقی مطالب دا جایا علی مرتضیٰ پیشوا بن کے آیا بے شک نبی بات آتی وہ کوئی نہیں افسانی بے شک امامت خلافت ممانی زبانی بے شک یاد روشن شاہ سر رہا کہانی حق ہے سکھایا سلام و کلمہ پڑھایا علی مرتضیٰ پیشوا بن کے آیا حق ہے کفر کافران دے جو حیدر نے توڑے جب خیبر دی جنگ ہوئی ہے کفر کافران دے جو حیدر نے توڑے جب منکر بگوڑے چپی لگڑ چھوڑے کڑیاں نے خیبر دے کنڈے مروڑے تماشا جب تک قدرت دکھایا علی مرتضیٰ پیشوا بن کے آیا نعرہ یہ ہیں وہ جوان جن کے سردار حسن اور حسین بہرحال بات کو پسند کرو اور کیوں نہیں تھی بھائی توڑنا بھی ان کو آسانی تھا جنہوں نے جو چیز بنائی ہو نا کیسے توڑتے ان کو پتا ہو کسی اور نے کیوں نہیں توڑا بتوں کو بھائی اگر کوئی مسلمان جو پہلے حالت کفر میں تھا نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بتوں کو توڑنے چلا جاتا خادشہ تھا خادشہ تھا خادشہ تھا کیا بت بول پڑتے کل تک تو ہمیں سجدے کرتے رہے ہو ہمیں توڑ رہے ہو کل تک تو ہمیں سجدے کرتے رہے آج ہمیں توڑنے آئے ہو تو اس کے لیے ایک ایسی ذات چاہیے تھی بتوں کو توڑنے کے لیے کرم اللہ وجہہ الکریم علی کا وہ مکرم چہرہ جو کبھی بھی ایک لمحے کے لیے کسی کے آگے نہیں جھکا سوائے خدا کسی بت کے آگے نہیں خیر اب بیعت لینی ہے بیعت لینے کے لیے اصحاب کرام کھچا کھچ بھرے ہوئے جو پہلے تین خلیفے رضوان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے بیعت لی ہے نا ایسے لی منبر پہ گئے ہیں ایسے لینے والا ہاتھ نیچے یعنی مانگنے والا ہاتھ نیچے بیعت مانگنے والا ہاتھ نیچے مانگ کیا رہے بیعت انتہائی توجہ چاہوں گا مولانا ہاتھ ایسے مولانا کائنات جب منبر پہ گئے انہوں نے ہاتھ ایسے کیا مولا نے ہاتھ ایسا کیا
کہ علی کو تخت و تاج سے کوئی غرض نہیں. کیوں؟ ایک دفعہ مولائے کائنات، کون؟ مولائے کائنات، کائنات کا مولا، جس کے پاس کائنات کا سب کچھ ہو، جس کے تحت، جس کے قبضے میں کائنات کا سب کچھ ہو، اسے مولائے کائنات. میرے اور آپ کے مولائے کائنات اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کو سیدھے جوڑ لگا، بتا رہا ہوں علی نے ایسے کیوں جوڑ لگا رہے، گاٹ لگا رہے، سی رہے. ابن عباس تشریف فرما ہے، مولا سے کہہ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، مولا جوتا جو ہے نا ٹوٹ گیا ہے. میں نے آپ کسی کا نہیں ہے. مولا نے فرمایا ابن عباس اس جوتے کی قیمت جانتے ہو؟ کیا قیمت ہے؟ ابن عباس نے فرمایا مولا اس کی کچھ بھی قیمت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کی نسبت تجھ سے ظاہری طور پر کوئی قیمت منزلت نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جوڑ ہوا. مولا نے ایک جملہ فرمایا، خدا کی قسم. کیا جملہ فرمایا مولا نے؟ کہا ابن عباس اگر ساری کائنات کی حکومت مجھے علی کو دی جائے اس چیز کے بدلے میں کہ چونٹی کے منہ سے گندم کا دانہ میں چھین دوں، ساری کائنات کی حکومت مجھے علی کو دی جائے، تو یہ جو جوتا کہہ رہے ہو نا جس کی کوئی قیمت نہیں، علی ساری کائنات کی حکومت کو اسی جوتے کی نوک سے دھو کر مار دے گا. یہ ہے دنیا کی اوقات میرے اور آپ کے مولا کی نظر میں، جس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے. ہاتھ ایسے کر کے مولا نے بتا دیا اگر آپ کو علی کی ضرورت ہے تو آگے بیعت کرو، لیکن علی کو نہ خلافت کی ضرورت ہے، نہ حکومت کی، نہ آپ کی. لوگوں نے یہاں پر سوال اٹھایا، تین پہلے خلفائے کرام رضوان اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے جب بیعت لی تھی تو انہوں نے ہاتھ کو سیدھا کیا تھا اور آپ نے ہاتھ کو اوپر کیا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے اور آپ کے مولا نے فرمایا کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے. میرے محترم سامعین، یہ علی جس کے ولایت کے بغیر، یہ قرآن کی آیت ہے، جس کی ولایت امامت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مکنن دین ہے، دین کا قانون بنانے والا، اور رسول مبلغ دین ہے، دین کو پہنچانے والا. علی سے مہدی تک یہ محافظ دین ہے، دین بچانے والا، اور اس دین کا منشور قرآن ہے، اور جس دین کا منشور
مشہور قرآن ہے، اس دین کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین اسلام ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ یہاں ایک جملہ ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ معین الدین اجمیری نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بس یہاں تک پڑھوں گا۔ دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اگلا جملہ سنو، جب مولا کائنات خندق میں عبدالوت کی طرف گئے، اللہ کے رسول نے وحی کی زبان، سنی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا علی کے بارے میں، برز الایمان کلہ، پورا کا پورا ایمان علی ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حسین کل دین، بیٹا ہے علی کا، ہے کل دین، باپ ہے علی، کل ایمان۔ حسین کل دین، علی کل ایمان۔ علی کو چھوڑ دو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، حسین کو چھوڑ دو گے بے دین ہو جاؤ گے۔ بلندر سلام، علی کو چھوڑ دو بے ایمان ہو جاؤ گے، جس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ حسین کو چھوڑو گے بے دین ہو جاؤ گے، جس کا خلاصہ یہی ہے، اسلام، قرآن اور حسین۔ بارے جنت حسن حسین دو، بارے جنت حسن حسین دو میں اینے گھرانے وچ ملائی جانا ہے۔ جڑے عام دائی نے جنتاں دے سیرانے دے اگے چکائی جانا ہے، اڈا پنجاں دے 12 دا کراس کر کے 11 گنے تو میں ٹھکوائی جانا ہے۔ انے دین دیا ڈرائیورہ گڈی دوڑ کے روڈ چلائی جانا ہے۔ حیدری نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ میں نے کہا حسین ہر اس انسان کا ہے جس کے دل میں یزید نہیں۔ حسین صاحب کا یہ جو نعرہ ہے نا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، جس دل میں یزید ہو اسی دل میں حسین، جس دل میں یزید ہے اس دل میں حسین نہیں، جس دل میں حسین ہے اس دل میں یزید۔ شب عاشور کی رات ایک واقعہ ہے، بس ختم کرنے لگا ہوں، چند جملے مسائل۔ میرے اور آپ کے مولا بس آج کی رات کے مہمان، آج کی رات زینب سکون سے، اس لیے سکون ہے زینب کے عباس۔ کل یہ جو رات ہوگی نہ عباس ہوگا، نہ حسین ہوگا، نہ اکبر ہوگا، نہ قاسم ہوگا، نہ زینب و کلثوم کے سروں پہ لگا ہوگا۔ مرد کے مقابلے میں خواتین بیویاں زیادہ عقیدت مند ہوگی، اور دین کے معاملے میں بھی خواتین زیادہ عقیدت مند ہوتی ہیں۔ زیادہ عقیدہ خواتین کا بلند ہوتا ہے، آل محمد کے ماننے والی بیویوں کا عقیدہ مردوں کی نسبت بلند ہوتا ہے۔ ہر سال میں یہ واقعہ مسائل کا سناتا ہوں، خاموشی سے سنیے گا، کوشش کریں کوئی ایک آنسو جو کہ ہماری شفاعت کے لیے کافی۔ ایک مستور جس کا نام ناصرہ تھا، خاتون کا نام، اس کا عقد نکاح کسی غیر عقیدے والے کے ساتھ ہو گیا۔
یعنی ہم مذہب کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا جیسے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو حق مہر رکھنے کی باری آئی. اس بیوی نے کہا، لیکن مانتی سب کو تھی، لیکن مولا عباس کی بہت زیادہ عقیدت مند تھی، بہت زیادہ عقیدت مند تھی مولا عباس کے، اور علم پر عباس کے علم کی بھی بہت زیادہ عقیدت مند تھی. جب وقت نکاح آیا، بیٹا بیٹھ جاؤ، نکاح کا وقت آیا، بیوی سے، اس خاتون سے، بچی سے حق مہر پوچھا گیا. کہا کہ میں نے حق مہر میں کچھ نہیں رکھنا ہے، بس ایک شرط ہے، یہی میری حق مہر ہو. کیا شرط ہے؟ کہا جب یکم محرم کا چاند آسمان پہ طلوع ہو، 10 محرم تک روزانہ مجھے مجلس پہ جانے کی اجازت دی جائے، یہی میرا حق مہر ہو. نکاح پڑا گیا، محرم کا چاند نکلا. ناصرہ پہلے دن مجلس پہ گئی، دوسرے دن بھی گئی، تیسرے دن بھی گئی، چوتھے دن بھی مجلس پہ گئی، 5ویں دن بھی گئی، 6ویں دن بھی گئی. اور واحدہ 7 محرم کو عباس کا علم برمت ہو. 6 محرم کو عالم یا ذاکر نے کہا کر حضرت عباس کا علم. اور مولا عباس کی بہت زیادہ عقیدت مند تھی، نظر ریاض کی تیاری کرتی تھی، علم کی خدمت کیا کرتی تھی. لیکن بھائی جان مسائل ہو رہے ہیں، شرم کی باتیں آپ ہنس رہے ہیں. آج آہنے کے گھر لٹا ہے. بہرحال اس کا شوہر آیا رات کو. شوہر کہنے لگا، ناصرہ کل مجلس میں نہیں جانا، میرے خاص دوست آ رہے باہر سے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا، پرسوں چلے جانا. لیکن ناصرہ کو معلوم تھا کل عباس کا علم نہیں ڈوبا، میں علم کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور رونے لگی، فریاد کرنے لگی. اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی. کہا میں اجازت نہیں دے سکتا، میں بیرون ملک سے مہمان آ رہا. کیا کیا؟ صبح شوہر اس کا بتا کے چلا گیا، کھانے بنا لو، صفائیاں کر لو، مکان کمرہ سیٹ کر لو، مہمان کھانا سجا لو. لیکن ناصرہ کی بے قراری بڑھتی گئی. پھر دل میں خیال آیا جلدی جلدی جاؤں گی، تھوڑے سے مسائل سن لوں گی، جیسے علم نکلے گا علم کی زیارت کروں گی، واپس آ جاؤں گی، آ کے گھر کے کام کروں گی. اب اس کے شوہر کو پتہ نہیں، شوہر بتا کے چلا گئی. ذاکر نے اتنے مسائل پڑھے، ناصرہ روتی روتی بے ہوش ہو. تسلی سے سنیے گا 4 جملے. ناصرہ بے ہوش ہو. تمام ماتمی مرد خواتین چلے گئے، جو انتظامیہ کی چند خواتین تھیں وہ ناصرہ کو ہوش دلا رہی ہیں. جیسے ہی ناصرہ کو ہوش آیا تو منظر ہی تبدیل ہو گیا ہے، سارے چلے گئے ہیں. ناصرہ پھر رونے لگی. انتظامیہ خواتین نے پوچھا بیوی آپ کیوں رو رہی ہو، اپنے گھر جاؤ. کہا کہ آج میرا گھر برباد ہو، میرے شوہر نے اجازت نہیں دی تھی، میں بغیر اجازت کی آئی ہوں، دعا کرو میرا گھر بچے. دوڑتی ہوئی آتی ہے گھر کے مین گیٹ پر، تو کیا دیکھتی ہے؟ گیٹ کھلا ہے. حالانکہ تالے لگا کے گئی، دروازہ قفل کیا تھا، بند کر کے گئی، دروازہ کھلا ہے. سنو گے مومنین حسینیوں، زہرا کے لال کو بھرسا دینے والوں، مولا عباس کو بھرسا دینے والوں، کیا مقام ہے ان مقدس ہستیوں کے نزدیک ایک عزادار مومنہ اور ایک عزادار مرد کا.
کیا مقام ہے ان کے نزدیک. صحن میں جب داخل ہوتی ہے ایک بزرگ بیوی ہے، عمر رسیدہ بیوی لگ رہی ہے بظاہر، ان کے سر کے بال سفید ہیں، دایاں ہاتھ پہلو میں رکھا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، صحن میں کوئی کام کر رہی ہے. ناظرہ دونوں ہاتھ جوڑ اس کے پاس جاتے ہیں، ضعیفہ تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کس نے تمہیں بلایا ہے؟ کیوں آئی ہو میرے گھر؟ یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ کام لکھا ہوا ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا. اس ضعیفہ نے کہا ناصرہ آپ اپنے مہمان خانے میں چلے جاؤ، وہاں میری بیٹی ہے، وہ بتا دے کہ ہم کون ہیں. ناظرہ دوڑتی ہوئی مہمان خانے میں چلی جاتی ہے. ایک خاتون ہے جس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، ہاتھ میں بیڑیوں کے نشان ہیں، کام کر رہی ہے. جستجو بیتابی ناصرہ کی بڑی، دونوں ہاتھ جوڑ لیے. کہا بی بی باہر صحن میں وہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ میرے گھر یہ کام کیوں کر رہے؟ اس بی بی نے ناصرہ کو کیا جواب دیا بتاؤں؟ ناصرہ اپنے کچن میں چلی جانا، وہاں میرے 6 سال کی بھتیجی، میرے 6 سال کی بھتیجی ہے، وہ تمہارے کچن میں کام کر رہی ہے، وہ بتا دے گی کہ ہم کون ہیں. ناصرہ دوڑتی ہوئی جلدی جلدی سے کچن میں چلی جاتی ہے. کیا منظر دیکھا ناصرہ نے؟ ایک 6 سالہ بچی ہے جس کے کانوں سے تازہ خون رس رہا ہے، بہہ رہا ہے، جن کے تماچوں پر، جن کے چہرے پر، رخساروں پر تماچوں کے نشان تازہ موجود ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ناصرہ اس ننھے ہاتھوں کو لے کے بوسے دینے لگتی ہے. کہتی ہے بیوی تو کون ہے؟ میرے مہمان خانے میں خاتون کون ہے؟ صحن میں کون ہے؟ وہ بزرگ بیوی کون ہے؟ وہ 6 سالہ بچی بول اٹھی ناصرہ جس کے علم کے استقبال کے لیا ہوئے تیرا میں اسی کی بھتیجی سکینہ ہوں. تمہارے مہمان خانے میں میری پھوپھی زینب ہے، تیرے سین میں ہماری دادی زہرا ہے. ناصرہ جب تم مسائل سن کے میرے چچا عباس کے بے ہوش ہو چکی تھی، میرے دادا علی میری دادی زہرا کے پاس آئے. آ کے میرے دادا نے میری دادی سے کہا زہرا ناصرہ تیرے عباس کے محبت میں، تیرے عباس کے غم میں اپنا گھر اجاڑ دے گی، جا کے ناصرہ کا گھر بچا لو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. سامعین محترم، مولیان حضرت صدران امام حسین علیہ السلام دعوت دے رہا ذاکر البیت جناب ذاکر آس عباس ملتانی ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر. اللہ علی دا بھی خالق ہے جی میں اللہ تا نام بلند آواز نال نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ رسالت
नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, कभी नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। सलवात पढ़ लो पाक निजात है। फिर भी मिल के सलवात पढ़ लो। ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहता, काफ़ी ज़्यादा तशरीफ़ फरमा है। 4:17 डॉक्टर साहब 4:17 जनाब की नज़र करना चाहना कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफ़ी है। इंतज़ार नहीं कराया कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफ़ी है, अली का नाम काफ़ी है। पूरी तवज्जो चाहना, अली का नाम काफ़ी है। लहर का रोक दो रास्ता, अली का नाम काफ़ी है। लहर का रोक दो रास्ता, अली का नाम काफ़ी है। लाहट में या अली कहकर जो उठ बैठा मैं मर्जी से, फरिश्तों ने कहा सो जाए, अली का नाम काफ़ी। जिन्होंने ईमान हाथ बुलंद करके हाज़री आबाद रहो, जिंदा व सलामत रहो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक भाई ने भी नजर करना चाहना। मिर्जा साहब, चलते जाएंगे कलम कागज भरता जाएगा। शायर आ गया कि चलते जाएंगे कलम कागज भरता जाएगा, चलते जाएंगे कलम कागज भरता जाएगा। एक हर्फे करबला फिर भी ना लिखा जाएगा। एक हर्फे करबला फिर भी न लिखा जाएगा। दरवाज़े जन्नत पर नमाजें देगी दस्तके, मगर करबला से पूछकर दरवाजा खोला जाएगा। हाँ, इसमें के सवाल पर अच्छा चलो एक फिर भी सलवात पढ़ लो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर